ابلیس چونکہ عبادت الہی کا دلدادہ تھا، اس کا کل وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ حق تعالی شانہ نے اس کو آسمان پر بلا لیا۔ فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ فرشتوں نے حق تعالی شانہ سے درخواست کی کہ ایسا عبادت گزار اور فرما بردار بندہ فرشتوں میں شامل کیے جانے کے لائق ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرشتوں کی درخواست قبول فرما کر ابلیس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا۔ ابلیس 1000 سال تک پہلے آسمان پر رہا۔ عبادت کا ذوق و شوق چونکہ روز افزوں تھا، حق تعالی شانہ نے اس کو ترقی عطا فرما کر دوسرے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں بھی عبادت کرتا رہا، پھر وہاں سے اسے تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ غرض اسی طرح عبادت کرتے کرتے اور ترقی حاصل کرتے کرتے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ رضوان علیہ السلام کی سفارش پر ابلیس کو جنت میں داخلہ کی اجازت مل گئی اور شیطان بسط اعزاز و احترام جنت میں رہنے لگا۔ ابلیس جنت میں پہنچ کر عبادت کرتا رہا، فرشتوں کی تعلیم و ارشادات کے فرائض انجام دیتا رہا۔ ابلیس کے درس و خطابت کی یہ شان تھی کہ عرش کے نیچے یاقوت کا میز بچھایا جاتا تھا، سر پر نور کا پھریرا فضا میں لہراتا تھا۔ فرشتے دنیا والوں کے حالات سے باخبر تھے۔ ابلیس بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا کہ مجھے شریر اجنا کی ہدایت کے لیے زمین پر جانے کی اجازت عطا کی جائے۔ ابلیس فرشتوں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ زمین پر آ گیا۔ ابلیس نے زمین پر آ کر جنات میں سے ہی ایک شخص کو اپنا ایلچی بنا کر جنوں کے پاس بھیجا۔ جنات نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دوسرا قاصد بھیجا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ ابلیس کے متعدد قاصد قتل ہو گئے، ایک قاصد کسی طرح سے جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس نے اس شریر قوم کے پورے حالات بیان کیے۔ ابلیس نے حق تعالی شانہ سے مدد کی درخواست کی۔ فرشتوں کی ایک بھاری جمعیت اس کی مدد کے لیے آ گئی۔ فرشتوں کی فوج نے جنات کا اس قدر قتل عام کیا کہ ساری زمین خالی ہو گئی۔ بہت تھوڑے سے پہاڑوں میں چھپ کر جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ جنات سے زمین پاک ہو جانے کے بعد حق تعالی شانہ نے ابلیس کو زمین کی خلافت عطا فرما دی۔ اب تو اس کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی زمین پر عبادت کرتا نظر آتا، کبھی 7ویں آسمان پر اور کبھی جنت میں۔ اسی دوران میں فرشتوں کی ایک جماعت کی نظر لوح محفوظ پر پڑی تو لکھا نظر آیا کہ عنقریب اللہ کا ایک مقرب بندہ ابدی لعنت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ فرشتے اس تحریر کو پڑھ کر گھبرا گئے، گھومتے پھرتے ابلیس کے پاس پہنچے۔ چہروں پر غم و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ ابلیس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں غمگین ہو؟ فرشتوں نے لوح محفوظ کی تحریر کا مضمون سنا کر ابلیس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے یہ بلا ہم پر نازل نہ ہو۔ ابلیس نے جواب دیا کہ یہ تحریر تمہارے متعلق نہیں ہے، یہ تحریر بہت عرصہ ہوا میری نظر سے بھی گزر چکی ہے۔ عجائب القصص میں ہے کہ ایک روز ابلیس کو لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا نظر آیا تو اس نے حیرت و استعجاب سے حق تعالی شانہ سے دریافت کیا، شیطان رجیم کون ہے؟ حکم ہوا، وہ بھی ہمارا ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مگر غرور و تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا، یا الہی مجھے اس بندے کی صورت دکھا دے، میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ حکم ہوا، تو بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد شیطان کی یہ حالت تھی کہ وہ سجدہ میں خود شیطان پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ جنات کے وجود سے زمین کا پاک ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی جس پر فخر نہ کیا جا سکتا۔ ابلیس بھی اس کارنامے سے مغرور ہو گیا اور وہ اپنی ہستی کو فوق الفطرت تصور کرنے لگا۔ حق تعالی شانہ عالم الغیب ہے، اس سے کوئی ظاہر اور مخفی بات پوشیدہ نہیں۔ ادھر ابلیس کے دماغ میں انانیت کا تصور آیا، ادھر فرشتوں کو حکم ہوا، میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں، جب اس پر روح پڑ جائے تو اس کو سجدہ کرنا۔ فرشتوں کو جب ارادہ الہی کا حکم ہوا تو انہوں نے جنات پر آدم کو قیاس کرتے ہوئے جواب دیا۔ فرشتوں کو چونکہ معصیت اور شر و فساد پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تیری تسبیح و تحمید اور تقدیس کرتے ہیں۔ فرشتوں کو مصلحت الہی کا علم نہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسی مصلحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا، جن باتوں کا مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے اس بات سے بے خبر تھے کہ ابلیس کا دماغ غرور و نخوت سے لبریز ہو چکا ہے اور اب وہ عزازیل پہلے سا عزازیل نہیں رہا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس گفتگو کے بعد زمین کو وحی بھیجی کہ اے زمین، تجھ سے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں،
اس میں سے بعض میرے فرمانبردار اور اطاعت شعار ہوں گے اور بعض میرے احکام کی نافرمانی کریں گے۔ اطاعت شعاروں کو بہشت میں جگہ دوں گا اور گناہ گاروں کو دوزخ کے حوالے کر دوں گا۔ زمین فرمان الہی سنتے ہی ٹھہرا گئی اور عرض گزار ہوئی، الہی مجھ میں تیری دوزخ کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جاؤ ہر قسم کی زمین کی ایک مشت خاک لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے۔ زمین نے خداوند کریم کی قسم دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مشت خاک لینے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کے نالا و شیون کی کوئی پرواہ نہ کی اور حکم الہی کی تعمیل کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے اپنے ید قدرت سے آدم کا پتلا تیار کیا۔ فرشتے سمجھتے تھے کہ طاعت و عبادت کی وجہ سے ہم ہی خدا کی ساری مخلوق سے افضل ہیں، اور ان کا ایسا سمجھنا ایک حد تک حق بجانب بھی تھا، کیونکہ اولاً ان کی تخلیق نور سے ہوئی تھی، دوم مادہ کی لطافت کی وجہ سے ان میں خدا کی نافرمانی کی استعداد معدوم تھی، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدم کو پیدا کر کے حق تعالی شانہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جس سے وہ سراسر محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرما دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں کو ان چیزوں کے اسماء کا کیا علم تھا؟ وہ صرف اسی حد تک عالم تھے جس حد تک حق تعالی شانہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ازراہ معذرت عرض کیا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں تعلیم کیا ہے۔ فرشتوں پر آدم کی فضیلت ثابت کرنے کے بعد حق تعالی شانہ کا تمام فرشتوں کو حکم ہوا، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس لعین غرور و تکبر سے کھڑا رہا۔ عبد الواحد بن محمد مفتی نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ فرشتے 100 سال سے 500 سال تک باختلاف روایت سجدہ میں پڑے رہے۔ فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابلیس کو کھڑا پایا۔ اس کی صورت مسخ ہو چکی تھی، نورانی لباس اس کے جسم سے اتر چکا تھا۔ سجدے سے فراغت کے بعد حق تعالی شانہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، بھلا افضل بھی کہیں مفضول کو سجدہ کیا کرتا ہے۔ شیطان دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں اس کے ملکوتی مراتب سلب کر لیے گئے، لعنت و حقارت کا مرجع بنا دیا گیا۔ خدا کی لعنت کے بعد سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے۔ ان چاروں مقرب فرشتوں کی لعنت کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے بھی ابلیس پر لعنت بھیجی۔ شیطان کا اصلی نام عزازیل تھا، ابدی لعنت کا سزاوار بن کر اس کا نام عزازیل سے ابلیس کر دیا گیا۔ صورت مسخ کر کے اس درجہ ہولناک بنا دی گئی کہ اگر کوئی شخص دیکھ لے تو ہیبت کے مارے مر جائے۔ جنت میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب عزازیل نہ تھا، ابلیس تھا۔ اس کی تمام عمر کی عبادت ایک گناہ کی نحوست سے اکارت ہو چکی تھی، شقاوت ابدی پر مہر لگ چکی تھی۔ ابلیس نے حق تعالی شانہ سے درخواست کی، خدایا میری عمر دراز کر دی جائے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ حق تعالی شانہ نے یہ درخواست منظور فرما لی۔ شیطان پر یہ آفت آدم پر حسد کرنے کی وجہ سے آئی تھی۔ شیطان نے خدا کی قسم کھا کر کہا، تیری عزت کی قسم، میں آدم کی تمام اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ خدا تعالی نے فرمایا، میرے اطاعت شعار اور معصوم بندوں پر تیرا زور نہ چل سکے گا، تیرے دام و فریب میں تیرے متبع اور گمراہ لوگ ہی پھنسیں گے۔ آخر اس نے حق تعالی شانہ سے درخواست کی، اے اللہ، میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، مگر تیری عطا کے بغیر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جا، ہم نے تجھے آدم پر مسلط کیا۔ شیطان نے کہا، کچھ اور بھی۔ حکم ہوا کہ آدم کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا۔ شیطان نے کہا، یا اللہ، کچھ اور بھی۔ حکم ہوا، آدم کے دل تمہارے مسکن بنا دیے۔ شیطان نے اس پر بھی زیادتی چاہی۔ حکم ہوا، تجھے اختیار ہے تو اپنی پیادہ اور سوار فوج سے ان پر چڑھ دوڑ اور ان کے مال و اولاد میں شریک بن جا۔ ایسی حالت میں جبکہ ابلیس کو بنی آدم پر پورا تسلط اور اختیار عطا فرمایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا اضطراب حق بجانب تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حق تعالی شانہ سے درخواست کی، یا اللہ تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا، مگر تیری امداد کے بغیر میں اپنی حفاظت سے قاصر ہوں۔ حکم ہوا کہ تیری ہر اولاد کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو شیطان کے شر سے بچاتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ اعانت میں مزید اضافہ ہو۔ حکم ہوا ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دوں گا اور گناہ صرف ایک ہی شمار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الہی اس سے بھی زیادہ تیری اعانت درکار ہے۔ حکم ہوا روح قبض ہونے تک توبہ قبول ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا الہی کچھ اور بھی عنایت ہو۔ حکم ہوا گناہ گار بندوں کو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، ان کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنانے کے بعد حق تعالی شانہ نے بصد اعزاز و احترام جنت میں بھیج دیا اور ان سے اس بات کا عہد لے لیا کہ جنت میں رہتے ہوئے شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا اور شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کے داخلہ سے ابلیس پر حسرت و یاس کا عالم طاری ہو گیا اور آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے، کوئی ان کا مونس اور رفیق حیات نہ تھا۔ حق تعالی شانہ نے ان کی رفاقت کے لیے ان کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کیا۔ انسانوں کا یہ پہلا جوڑا جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے بعد اگرچہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، مگر اس کو آسمان پر رہنے کی اجازت تھی۔ ابلیس لعین ایک زمانہ میں فرشتوں کا استاد تھا۔ وہ عرش کے نیچے خاص ممبر پر نور کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ جنت اس کے رہنے کا مقام تھا۔ تمام جنت والوں سے اس کی یاری اور شناسائی تھی۔ شیطان کو جنت میں داخلہ کی ممانعت تھی، اس لیے وہ کھلم کھلا جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی خفیہ تدبیر سے جنت میں پہنچ جاؤں تو آدم علیہ السلام سے بدلہ لے کر اپنا دلی بغض نکالوں۔ چنانچہ ایک روز شیطان جنت کے دروازے سے باہر جا کر بیٹھ گیا اور اس انتظار میں رہا کہ کوئی پرانا دوست نظر آئے تو اس سے اپنا دلی مدعا ظاہر کروں۔ اتنے میں مور گھومتا پھرتا نظر آیا۔ ابلیس نے مور سے اپنا مطلب ظاہر کر کے امداد کی درخواست کی۔ مور نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کام سانپ انجام دے سکتا ہے، میں ابھی اس کے پاس جا کر ذکر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سانپ بھی ادھر آ نکلا۔ بات چیت کے بعد سانپ شیطان کو جنت میں لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ جنت میں پہنچ کر ابلیس زارو قطار رونے لگا۔ آدم علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے ناصحانہ انداز میں آدم و حوا سے کہا کہ تمہارا یہ اعزاز و اکرام چند روزہ ہے، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا بھی نہیں ہے، ایک روز موت آئے گی، یہ تمام اعزاز و مناصب چھن جائے گا۔ تمہارے انجام کا خیال کر کے میرا دل بھر بھر کر آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر ہے؟ شیطان نے کہا، کیوں نہیں، یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے جس کا پھل کھانے کی تمہیں ممانعت ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو موت سے بچ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کچھ بھی ہو، میں خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے کی ممانعت کا راز ہی یہی ہے کہ حق تعالی شانہ کو تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا منظور نہیں۔ اگر منظور ہوتا تو اس درخت کا پھل کھانے کی ممانعت نہ کرتا۔ اس درخت کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس کا پھل کھانے سے انسان فرشتوں کی طرح ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اس کی بات سن کر اٹھ کر چلے گئے، مگر حوا علیہ السلام وہیں بیٹھی رہیں۔ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر حوا علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ ان کا سچا خیر خواہ ہے اور خیر خواہی کی بنا پر وہ ان کو مشورہ دے رہا ہے۔ دائمی حیات حاصل کرنے کے لیے یہ پھل کھانا تمہارے لیے ناگزیر ہے۔ اما حوا اس کی باتوں میں آ گئیں۔ شیطان نے گندم کا ایک پھل ناخن سے 2 حصے کر کے اما حوا کو دے کر کہا کہ آدھا تو تم کھا لو اور آدھا آدم کو کھلا دینا۔ کچھ دیر بعد آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، لو یہ پھل کھاؤ۔ آدم علیہ السلام متحمل ہوئے۔ اما حوا نے کہا، اگر تمہیں اس پھل سے ڈر لگتا ہے تو میں پہلے کھا لیتی ہوں، اگر اس پھل نے مجھے نقصان نہ پہنچایا تو تم بھی کھا لینا۔ آدم علیہ السلام چپ ہو گئے۔ اما حوا نے درخت گندم کا نصف پھل کھا لیا اور کچھ دیر انتظار میں بیٹھی رہیں۔ جب ان پر کوئی مضر اثر ظاہر نہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے بھی نصف پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام کے معدہ میں ابھی یہ پھل پہنچے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کے جسم سے جنت کی پوشاک اتر گئی اور وہ ننگے کھڑے ہو گئے۔ مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے سطر چھپانا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد حق تعالی شانہ نے آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ مور اور سانپ کو بھی زمین پر اتار دیا
اور یہ چاروں زمین پر ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا اخراج تو اس وجہ سے ہوا کہ ان دونوں نے شجر ممنوعہ کھا کر حکم الہی کی نافرمانی کی تھی۔ سانپ اور مور چونکہ اس جرم میں اعانت کے مجرم تھے، اس لیے وہ بھی خدا کی نافرمانی کے مجرم قرار پائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میدان میں بھی آباد تھی اور پہاڑوں میں بھی۔ جو لوگ میدان اور شہروں میں آباد تھے وہ بنو قابیل کے نام سے مشہور تھے، اور جو لوگ پہاڑوں میں آباد تھے وہ بنو شیس کہلاتے تھے۔ بنی شیس خود تو صاحب جمال تھے مگر ان کی عورتیں بدصورت تھیں، اور بنو قابیل بدصورت تھے مگر ان کی عورتیں خوبصورت تھیں۔ ابلیس لعین بنو قابیل کے پاس حسین و جمیل شکل میں متشکل ہو کر ملازم ہو گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے دوران ملازمت میں ایک مزمار تیار کیا۔ ابلیس اس انداز سے اسے بجایا کرتا تھا کہ سننے والے بےتاب اور محصور ہو جاتے تھے۔ بنو آدم نے چونکہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوش آواز نہ سنی تھی، اس لیے مزمار سننے کے لیے ابلیس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ابلیس کے مزمار کی عام شہرت ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس کو سننے کے لیے آنے لگے۔ عید کے موقع پر بنو قابیل کے ہاں ایک میلہ لگتا تھا، عورتیں اور مرد جمع ہوتے تھے۔ ابلیس اس عظیم اجتماع میں مزمار بجایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بنو شیس عید کے موقع پر بنو قابیل کے ہاں آئے اور ان کی عورتوں کے حسن و جمال کو اس اجتماع میں بے پردہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ بنو شیس نے بھی واپس جا کر اسی قسم کا میلہ پہاڑوں پر لگایا۔ بدماش مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے اس میلے میں خوب حرام کاری ہوئی۔ اس کے بعد اولاد آدم میں بے حیائی اور بدکاری کا دورہ شروع ہو گیا۔ عجائب القصص میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو مسلمانوں نے کفار کو آدم علیہ السلام کی زیارت سے منع کر دیا۔ موقع بہت اچھا تھا۔ شیطان نے فوراً ان لوگوں کو جا کر کہا، غم کرنے کی کوئی بات نہیں، میں آدم علیہ السلام کی شبیہ تیار کیے دیتا ہوں، تم بھی اس کا طواف اور زیارت کیا کرو۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی شبیہ تیار کر دی۔ لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ میں 5 بزرگ متقی پرہیزگار گزرے تھے۔ ان لوگوں کے متبعین و مقلدین کثیر تعداد میں تھے۔ ان بزرگوں کی وفات سے متبعین کو جس قدر صدمہ ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ ابلیس نے ان بزرگوں کی یادگار کے نام سے ان بزرگوں کے بت بنا دیے۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی اولاد سے کہا کہ تمہارے باپ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کیا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان بتوں کی پرستش کا اس قدر زور ہوا کہ وہ انہی بتوں کو خدا سمجھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، گمراہ نہ ماننے والے تھے، نہ مانے۔ انجام کار طوفان میں عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ قاب بن کرزی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 حضرات مقتدائے دین گزرے ہیں۔ ان حضرات کی بڑی تعداد میں لوگ معتقد اور مقلد تھے۔ ان حضرات کی وفات کا قوم نے سخت صدمہ محسوس کیا۔ ابلیس لعین نے انسانی شکل میں آ کر ان حضرات کے متبعین سے کہا کہ اگر تم ان حضرات کی تصاویر بنا کر رکھ لو تو ان حضرات کی جدائی کا صدمہ بھی فی الجملہ کم ہو جائے، اور ان حضرات کی عدم موجودگی سے عبادت میں بے کیفی بھی جاتی رہے۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان حضرات کی مورتیاں بنا کر رکھ لیں۔ ان لوگوں کے مرنے کے بعد ابلیس نے ان کی اولاد سے کہا کہ تمہارے باپ دادا تو انہی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کیا کرو۔ ان بتوں کو حق تعالی شانہ نے اپنے ملک کے انتظام و انصرام کے لیے خلعت سلطنت عطا فرمایا ہے، اس لیے ان بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی تو خدا کی عبادت بھی قبول نہ ہوگی۔ ان بتوں کو خدا کے ہاں ایک خاص درجہ اور مرتبہ حاصل ہے۔ ان بتوں کی سفارش بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر لوگ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد تیسرے دور میں یہی بت معبود حقیقی بن گئے۔ بت اور خدا میں کوئی تمیز باقی نہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان عقائد فاسدہ کی تردید کہیں اس طور پر کی ہے کہ حکومت اور شہنشاہیت خدا تعالی ہی کے لیے ہے، اور کہیں اس طور پر کہ یہ بت تو جمادات میں سے ہیں، کیا یہ اپنے منہ سے بول سکتے ہیں یا ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں یا اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر رکی تو ابلیس نے پانی پر بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تو نے بد دعا کر کے دنیا کو پانی میں غرق کر دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا،
اب تمہارا کام یہ ہے کہ خدا سے توبہ کرو اور خدا کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ ابلیس نے کہا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اگر قبول ہونے کی امید ہے تو آپ میرے حق میں سفارش فرما دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مناجات میں حق تعالی شانہ سے عرض کیا کہ ابلیس توبہ کی درخواست کر رہا ہے، کیا حکم ہے؟ حکم ہوا شیطان سے کہہ دو کہ اگر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا حکم ابلیس کو سنایا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے زندہ آدم کو تو سجدہ نہیں کیا تھا، اب مرنے کے بعد ان کو کب سجدہ کرنے والا ہوں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم زمین پر آباد ہو گئی تو ابلیس لعین نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نے مجھ پر احسان عظیم فرمایا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اس احسان کے بدلے میں آپ جو بات مجھ سے دریافت فرمائیں گے اس کا صحیح جواب دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کی بات سن کر منہ پھیر لیا۔ وہی آئی کہ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو ابلیس سے پوچھ لو، وہ تمہیں صحیح جواب دے گا۔ نوح علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا، یہ بتا دنیا میں تیرا یار و مددگار کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، میرے یار و مددگار وہ لوگ ہیں جو بخل اور تکبر کرتے ہیں اور ہر کام میں عجلت کے عادی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو میرا کس بات پر شکریہ ادا کرنے آیا تھا؟ میں نے تجھ پر کیا احسان کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ آپ نے بد دعا کر کے ساری قوم غرق کرا دی، مجھے ان کی گمراہی کی فکر سے نجات مل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سن کر بہت احساس ہوا، عجلت پسندی سے 4 برس تک بارگاہ الہی میں گریہ زاری کرتے رہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اسی نیت سے ڈالا تھا کہ ان کے مر جانے سے میری خدائی میں کوئی روڑا اٹکانے والا نہ رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلا سکی، وہ آگ میں سے صحیح و سالم نکل آئے۔ نمرود سمجھ گیا کہ ابراہیم کا خدا بڑی طاقت والا ہے۔ نمرود نے ارکان دولت کے مشورے سے ایک نہایت بلند مینار خدا سے لڑنے کے لیے بنایا۔ 3 سال کے عرصے سے 2 کوس اونچا مینار تیار ہوا۔ نمرود جب اس مینار کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں سے بھی اسے آسمان اتنا ہی اونچا نظر آیا جتنا زمین سے نظر آتا ہے۔ مایوس ہو کر اتر آیا اور یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ قدرت خدا کی وہ مینار بیخ و بنیاد سے اکھڑ کر گر پڑا اور ہزاروں مکانات اور بے شمار آدم ہلاک ہو گئے۔ اس مینار کی تباہی سے نمرود کا غصہ تیز ہو گیا اور اس نے کہا، اب میرے لیے ابراہیم کے خدا سے جنگ ناگزیر ہے۔ شیطان نے نمرود کو آسمان پر پہنچنے کی یہ تدبیر بتائی کہ 4 کرگس پالو اور ایک لکڑی کا باکس اتنا بڑا بناؤ جس میں 2 آدمی بیٹھ سکیں۔ یہ باکس اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس کے چاروں سرے ڈنڈے کی شکل میں باہر نکلے رہیں۔ اس کے بعد 1 دن رات کامل ان کرگسوں کو بھوکا رکھو اور ان کے چاروں ڈنڈے ان کے جسم سے باندھ دو اور اس باکس میں سوار ہو کر چاروں کرگسوں کے سروں پر گوشت کے ٹکڑے لٹکا دو۔ کرگس بھوکا ہونے کی وجہ سے گوشت کے ٹکڑوں کو کھانے کے ارادے سے اوپر کو پرواز کرنے لگیں گے۔ نمرود نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے بڑے وزیر کو اپنے ساتھ اس سواری میں بٹھا کر سوار ہو کر ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ یہ ہوا گاڑی جب سطح زمین سے اس قدر بلند ہو گئی کہ زمین نظر سے اوجھل ہو گئی تو نمرود نے کمان میں چلا چڑھا کر ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ قدرت خدا سے وہ تیر خون میں آلودہ ہو کر آیا۔ نمرود نے سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ میں ابراہیم کے خدا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب نمرود نے وہ گوشت کے پارچے کرگسوں کے پیروں کے نیچے کی طرف باندھ دیے۔ کرگس زمین پر اتر آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لو اب میں نے تمہارے خدا کا قصہ پاک کر دیا، اب تو تمہیں مجھے خدا تسلیم کرنے میں تامل نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو پاگل ہے، بھلا کوئی انسان بھی خدا کو مار سکتا ہے؟ نمرود نے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے خدا کی فوج کی تعداد بتا، خدا کے پاس کتنی فوج ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی فوج کی تعداد کا علم سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر نمرود نے کہا، تو اپنے خدا سے کہہ دے کہ وہ مجھ سے آخری جنگ کے لیے تیار ہو جائے، میں بھی اپنی فوج جمع کرتا ہوں، وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے آ جائے۔ نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کے لیے فوج جمع کر لی۔ حق تعالی شانہ نے کوہ کاف کی طرف سے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ ان مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں کا مغز کھا لیا اور وہ وہیں فنا ہو گئے۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے مغز میں گھس گیا۔ بس پھر کیا تھا، خدائی کا دعویٰ بھول گیا۔ سر پر جوتوں کی بارش ہوتی رہتی تو سکون ملتا، ورنہ مچھر مغز میں کاٹ کر نمرود کو بےتاب کر دیتا تھا۔ آخر اسی طرح جوتوں سے پٹتے پٹتے نمرود جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے علاوہ لڑکوں سے فعل حرامی کرتی تھی۔
اور اس قوم میں اس فعل کا رواج شیطان نے دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابلیس ایک حسین لڑکے کے روپ میں ایک باغ میں آتا تھا اور پھول و پھل کا نقصان کر جاتا تھا۔ جب باغ کا مالک پکڑنے کو جاتا تو بھاگ جاتا۔ جب اس کے باغ میں بہت نقصان ہوا اور وہ مالک اس کو پکڑنے سے عاجز اور حیران ہوا تو ابلیس نے کہا، میں ایک شرط پر باغ میں آنا جانا بند کر دوں گا، جب تم مجھے اپنے تصرف میں لا کر یہ کام کرو۔ باغ کا مالک راضی ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ فعل شنی ہر ایک باغ میں ہونے لگا اور آہستہ آہستہ ساری قوم اس مرض میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسے موازیات میں آباد تھی جہاں باغات اور زراعت کی فراوانی تھی۔ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، لیکن یہ لوگ پرلے درجے کے بدکار تھے۔ ایک سال قحط پڑا تو ان لوگوں نے اجناس خوردنی کو ذخیرہ کر لیا۔ لوگ دور دور سے غلہ کی خریداری کے لیے ان لوگوں کے پاس آنے لگے۔ شیطان نے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر ان لوگوں سے آ کر کہا کہ ان قریب ایسا وقت آ رہا ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں برسے گا، نہ زمین میں سے ایک دانہ پیدا ہوگا۔ تمہارے پاس جو شخص غلہ کی خریداری کے لیے آئے، لواطت کیے بغیر اس کے ہاتھ چیز فروخت نہ کرنا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ لوگ راستہ پر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے۔ نمرود کی طرح فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون کی خدائی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط پڑا۔ مخلوق پریشان ہو کر فرعون کے پاس آئی، عرض کیا، آپ کیسے خدا ہیں؟ آپ کی خدائی میں اس قدر قحط ہے، بارش برسائیے تاکہ قحط رفع ہو جائے۔ ابلیس لعین اس زمانہ میں فرعون کا خلیفہ اعظم بنا ہوا تھا۔ فرعون نے ابلیس سے کہا کہ قحط کی وجہ سے دنیا بھوکی مر رہی ہے، بارش کا انتظام کیا جائے۔ ابلیس نے کہا، کیا بڑی بات ہے، لوگوں کو کہہ دو آج رات کو بارش ہو جائے گی۔ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ ابلیس نے رات کو اپنے تمام لشکر کو جمع کیا اور حکم دیا کہ رات بھر تم سب شہر پر پیشاب کی بارش کرو۔ صبح کو جب لوگ خواب سے بیدار ہوئے، مکانات، دیوار اور زمین پر تری دیکھی تو بہت خوش ہوئے، مگر جب باہر نکلے اور ہوا کے ساتھ بدبو پھوٹنے لگی تو پریشان ہو گئے۔ دوڑے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور شکایت کی، یہ کیسی بارش تھی، بدبو کے سبب دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ فرعون نے ابلیس کو بلا کر پوچھا، رات کیسی بارش ہوئی تھی؟ ابلیس نے جواب دیا کہ جس زمین کا تجھ جیسا خدا اور مجھ جیسا وزیر ہوگا وہاں ایسی بارش نہ ہوگی تو اور کیسی ہوگی۔